الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ رمضان سیریز کا یہ 16واں درس ہے اور آج کے درس کا عنوان ہے الباقیات الصالحات، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ نیکیاں جو ہمیشہ باقی رہتی ہیں، کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کا فائدہ، ان کا اجر و ثواب کبھی کم نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ رہتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے، اجر و ثواب کے اندر کبھی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے سورہ کہف آیت نمبر 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال و دولت اور بیٹے یہ تو دنیا کی زندگی کی ایک زیب و زینت ہے، فائدہ حاصل کرنے کی تھوڑا سا معمولی سا مال و متاع ہے، جس سے انسان دنیا کے اندر کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، مال و دولت سے، بیٹوں سے طاقت حاصل کر لیتا ہے، یہ سب دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، دنیا کی زندگی کا، دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور جو باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، وہ تمہارے رب کے پاس بہت ہی بہترین ہیں، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی اور اچھی امید لگانے کے اعتبار سے بھی، اچھی امید رکھنے کے اعتبار سے بھی بہت ہی بہترین یہ امید ہے کہ انسان اچھی امید لگائے کہ باقیات الصالحات جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہو جاتی ہیں نیکیاں، تو وہ ہمیشہ اس کے اندر اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس رہیں گی، کبھی ضائع نہیں ہوں گی۔ تو اجر و ثواب کے حساب سے بھی اور اچھی امید رکھنے کے حساب سے بھی یہ سب سے بہترین ہے۔ دنیا کے اندر انسان سرمایہ کاری کرتا ہے، کہیں انویسٹمنٹ کرتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ جو انویسٹمنٹ میں کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ریٹرن ملے گا، کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی امید کے اوپر انویسٹ کیا جاتا ہے، اسی امید کے اوپر کاروبار کیا جاتا ہے، پیسے لگائے جاتے ہیں، محنتیں کی جاتی ہیں، دن اور رات ایک کر دیے جاتے ہیں۔ ایک دنیا کے نفع کے حصول کے لیے ایک امید ہوتی ہے کہ جو محنت میں کر رہا ہوں، جو دن اور رات کی کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، میری صلاحیتیں اس کے اوپر صرف ہو رہی ہیں، اور جو پیسے صرف ہو رہے ہیں یہ سب مجھے کچھ فائدے کی صورت میں ریٹرن ملے گا۔ تو انسان اس امید کے ساتھ دنیا کے معاملات کرتا ہے، دنیا کے اندر کام کاج کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ رب کے پاس یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے سب سے بہترین ہے۔ یہ سب سے بہترین جو انویسٹمنٹ ہے یہ باقیات الصالحات کی ہے کہ خوب نیکیاں کرتے رہو، رب کے پاس جمع کراتے رہو، خوب نیکیاں سمیٹتے رہو، رب کے پاس جمع کراتے رہو، تمہیں اس کا بہترین بڑھا چڑھا کے کئی سو گنا زیادہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، ہر نیکی کا کم سے کم 10 گنا تو ملتا ہے۔ ایسی کوئی انویسٹمنٹ نہیں آج دنیا کے اندر جو 10 گنا ملا کرے، ایک کا 10 کہیں دنیا میں نہیں ملتا، اور یہ تو صرف منیمم ہے، اس سے زیادہ 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اپنے رب کے پاس نیکیاں جمع کراتے رہو، نیک اعمال کرتے رہو، بہترین اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا، اور یہ سب سے بہترین تمہاری امید ہوگی کہ تمہیں اس کا جو ہے نا وہ سب سے اچھا فائدہ ملے گا، سب سے اچھا ریٹرن ملے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 96 سورۃ النحل، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون۔ ارشاد فرمایا کہ ما عندکم ینفد، کہ لوگوں جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، اسے دوام حاصل نہیں ہے، وہ ایک وقتی فائدہ ہے، چند روزہ زندگی ہے، زندگی ختم، سب کچھ ختم، وہ چند دن کی زندگی کا ساز و سامان ہے، بس وہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ دنیا بھی فانی ہے، دنیا کا ساز و سامان بھی فانی ہے، تو دنیا کا فائدہ بھی فانی ہے۔ وما عند اللہ باق،
اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا، وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، اور بہترین بدلہ پس انہیں دیا جائے گا جو لوگ صبر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں نیکیوں کے اوپر، صبر کرتے ہیں روزے رکھنے کے اوپر، صبر کرتے ہیں نمازوں کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت میں، خوب کثرت سے نیکیاں کرنے میں وہ صبر کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو صبر کرنے والوں کو ان کا صبر کا بدلہ، ان کی نیکیوں کا بدلہ بہترین ملے گا، ان بہترین اعمال کا جو وہ دنیا کے اندر کرتے تھے۔ صبر کرتے ہوئے روزے رکھے، صبر کرتے ہوئے قیام اللیل کیا، صبر کرتے ہوئے نیکیاں کی، صبر کرتے ہوئے اپنے اعمال کی، اپنے روزوں کی حفاظت کی، صبر کرتے ہوئے گناہوں سے بچے، اور کھانے پینے کے اوپر صبر کیا، نفسانی خواہشات کے اوپر صبر کیا، تو ان کے صبر کا، ان کی نیکیوں کا بدلہ جو دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے تھے رب کے پاس بہترین ملے گا۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ تم جو بھی نیک اعمال اپنے لیے، لِأَنفُسِكُم من خیرن، خیر میں سے، بلائیوں میں سے، نیکیوں میں سے تم جو بھی آگے بھیجو گے، اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کراؤ گے، تو تجدوہ عند اللہ، تو اسے محفوظ پاؤ گے اپنے رب کے پاس، وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا، کبھی وہ کھو نہیں جائے گا کہ یا اللہ میری فلاں نیکیاں تھیں، میں نے نیک اعمال کیے تھے، وہ آج نظر نہیں آ رہے۔ کوئی انسان کا نیک عمل ایک ذرے کے برابر بھی ہو، وہ نہ کھو سکتا ہے، نہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے، نہ وہ ضائع ہو سکتا ہے، نہ اس کے اجر و ثواب میں کمی ہوگی، بلکہ ارشاد ہے ہوا خیرا و اعظم اجرا، وہ تو بہت ہی بہترین ہوگا اور اس کا بہت بڑھا چڑھا کے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو باقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی نیکیاں، ان کی کثرت کرنی چاہیے، جو ہمارے آج کا انشاءاللہ موضوع ہے۔ باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ تمام نیکیاں، الصلاۃ والصیام والکلمات الخمس، تمام نیکیاں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے کہ یہ جو صلاۃ، سیام، نماز، روزہ، یہ 5 کلمات، والکلمات الخمس جس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، پھر کل عمل صالح من فعلی و قولی یبقى للآخرہ، کہ تمام کی تمام جو نیک اعمال ہیں، انہا الباقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، جو صالح اعمال ہیں، چاہے وہ فعلی اعمال ہو یا قول سے ہو، یہ سب کی سب آخرت کے لیے باقی رہتی ہیں۔ اور کلمات الخمس سے کیا مراد ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 کلمات ہیں، 5 نیکیاں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 ہیں۔ سبحان اللہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، والحمد للہ یہ نمبر 2 پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، تسبیح سبحان اللہ، اور حمد الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ تحلیل، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید، اور تکبیر اللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ جو جنت کے خزانوں میں سے، اور ایک روایت کے مطابق عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ تو یہ 5 عظیم ترین کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ باقیات الصالحات ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الباقیات الصالحات لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، اس کے اندر بھی یہی کلمات کو الباقیات الصالحات کہا گیا، اس میں کلمات آگے پیچھے ہیں، کوئی سے فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ترتیب سے انسان یا اللہ کا ذکر کر لے، یہاں جو ترتیب ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، پھر وسبحان اللہ واللہ اکبر والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور جو دیگر روایتیں ہیں اس کے اندر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو جو بھی آسانی سے یاد ہو اسی آسانی سے ان کلمات کو ادا کر لے، اجر و ثواب ایک ہی ہے انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات پتہ چلی کہ باقیات الصالحات نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، جس کے اندر روزہ بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، تمام کے تمام نیکیاں، اور خصوصی طور پہ یہ کلمات جو ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح الجامع کے اندر بھی موجود ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سے صحیح قرار دیا ہے،
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا جنتکم، خذوا جنتکم۔ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے تو سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے کہ اپنی ڈھالوں کو تھام لو، خذوا جنتکم، اپنی ڈھالوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب صحابہ کرام سمجھے کہ شاید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں سے اطلاع آئی ہے، کہیں سے پتہ چلا ہے کہ کوئی دشمن ہے، حملہ کر رہا ہے اچانک۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگے، کوئی نظر تو نہیں آ رہا، تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ خذوا جنتکم، اپنی ڈھالوں کو سنبھال لو۔ تو ڈھال تو دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جب دشمن حملہ کرے گا، تلوار سے حملہ کرے گا، نیزے آئیں گے، تیر آئیں گے، تو ہم ڈھال آگے رکھ کے اپنے آپ کو بچائیں گے، یہاں تو دشمن نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا خذوا جنتکم من النار، کہ میں دشمن سے بچنے کے لیے ڈھال سنبھالنے کے لیے نہیں کہہ رہا، بلکہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کا کہہ رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال کو سنبھال لو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال کون سی ہے جو ہمیں سنبھالنی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے الفاظ ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ چار کلمات ہیں، ارشاد فرمایا کہ یہ چار کلمات جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تمہاری ڈھال ہیں، ان ڈھال کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مزید فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ چار کلمات جو ہیں، یہ جو چار اذکار ہیں، یہ چار ذکر ہیں، یقیناً یہ آئیں گے کل قیامت والے دن، مقدمات و معقبات، اس شان سے آئیں گے، اس طریقے سے آئیں گے کہ یہ چاروں کلمات تمہارے آگے آگے ہوں گے اور تمہارے پیچھے بھی ہوں گے، یعنی تمہارے باڈی گارڈ کے طور پر یہ کلمات آئیں گے، اللہ کا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ اتنا افضل ذکر ہے، اتنا عظیم یہ ذکر ہے کہ جب تم اس ڈھال کو سنبھال لو گے، یہ تمہیں جہنم سے بچانے والی ڈھال ہے، یہ کل قیامت والے دن اس طرح آئیں گی کہ تمہارے آگے تمہارے پیچھے ہوں گی، تمہاری حفاظت کر رہی ہوں گی۔ فرمایا مقدمات و معقبات و منجیات، و منجیات، نجات دلانے والے، یہ اذکار، یہ باقیات الصالحات ہیں، یہ منجیات ہیں، منجیات کا مطلب ہے نجات دلانے والی، تمہیں جہنم سے نجات دلائیں گی، تمہیں جہنم کی آگ سے بچائیں گی، تمہیں جہنم کی آگ سے نجات عطا ہوگی، تو یہ ڈھال ہے۔ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، ارشاد فرمایا کہ یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُقَدِّمَاتٍ وَمُعَقِّبَاتٍ وَمُنْجِيَاتٍ وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ، کہ کل قیامت والے دن یہ نیکیاں آئیں گی، تمہارے آگے ہوں گی، تمہارے پیچھے ہوں گی، تمہیں نجات دلائیں گی، تمہیں بچائیں گی، اور یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ پیچھے ایک درس گزر چکا ہے ہماری اسی رمضان کی سیریز کے اندر، جس کا عنوان تھا الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، الصوم جنۃ من النار، کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ اور یہ آج ہم نے حدیث پڑھی، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو چار کلمات ہیں یہ بھی ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے۔ جس طرح روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ بھی جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام سے خذوا جنتکم من النار قولوا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ جہنم سے بچنے کے لیے اپنی ڈھال سنبھال لو، تھام لو، اور وہ ڈھال یہ الفاظ ہیں، یہ اذکار ہیں، یہ ذکر ہے۔ تو آج الحمدللہ ہمیں بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کہ ہمیں رمضان بھی مل رہا ہے، اور یہ حدیث بھی ہمیں پتہ چلی جس کے اندر ان کلمات کو ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے، آگ سے بچنے کے لیے ڈھال قرار دیا گیا۔ تو ہمارے پاس دو ڈھال ہیں، آج دو ڈھال ہیں ہمارے پاس، ایک رمضان کے روزے اور ایک یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم دونوں ڈھال کو تھام لیں۔ دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے ایک ڈھال بھی کافی ہوتی ہے،
ہمارے پاس تو دو ڈھال ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے دو ڈھال ہیں، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو کثرت سے ہم روزہ رکھ کے اس ذکر کو کریں، ہم اس ذکر کو روزے کی حالت میں کثرت سے کریں تاکہ ہمارے پاس دو دو ڈھال ہوں، اور ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت ساری احادیث اس کی فضیلت کے اندر ثابت ہیں۔ ایک حدیث بڑی عظیم ہے، اور نسائی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی لا استطيع ان آخذ من القرآن شیئا فعلمنی ما یجزئنی منہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے، اور یہ شخص کون تھا؟ ایک بدو تھا، دیہاتی تھا، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا، بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کے پاس کچھ بھی علم نہیں تھا۔ اور یہ دوسری روایت میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ بڑی عمر کا شخص تھا، بزرگ تھا، کمر جھکی ہوئی تھی بیچارہ، یعنی بڑی عمر کا بزرگ ٹائپ کا شخص تھا، بڑھاپے کی حالت میں۔ وہ آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے کہ اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں قرآن میں سے کچھ پڑھ سکوں۔ اور ایک روایت میں اس کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، اب میں قرآن شریف سیکھ نہیں سکتا۔ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو قرآن کا بدل ہو جائے میرے لیے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز عطا کر دیں جو قرآن کا نعم البدل ہو میرے لیے، کیونکہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، میری زبان موٹی ہو گئی ہے، اب میرے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ میں علم حاصل کر سکوں، قرآن پاک سیکھ سکوں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکوں، اب میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، تو میں کیا کروں؟ میں تو اس بہت بڑی عظیم سعادت سے محروم ہوں، تلاوت قرآن سے۔ تو آپ مجھے کچھ نعم البدل عطا فرما دیں کہ چلو میں قرآن پاک کی تلاوت تو نہیں کر سکتا، تو میں جو چیز آپ مجھے عطا فرمائیں گے، جو نیکی، اس نیکی کو سر انجام دوں گا تو کچھ ازالہ ہو جائے گا، مجھے نیکیاں مل جائیں گی، مجھے بھی اجر و ثواب مل جائے گا، میں محروم نہیں رہوں گا۔ دیکھیں کتنے خوبصورت سوچ ہے اس شخص کی، بڑھاپے کی حالت میں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، زبان موٹی ہو گئی ہے، یعنی کچھ ایک وقت آتا ہے کہ انسان پڑھ نہیں سکتا، کہتے ہیں میری عمر گزر گئی پڑھنے کی، اب میں جو ہے پڑھائی لکھائی نہیں کر سکتا، اب میں قرآن پاک نہیں سیکھ سکتا، تو میں کیا کروں؟ میں تو اس سعادت سے محروم ہوں، تو مجھے اس کے بدلے میں کچھ عطا فرمائیے کہ میں قرآن چلو نہیں پڑھ سکتا تو میں یہ نیک کام کر لوں، میں یہ پڑھ لوں، مجھے کچھ سکھائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل، تم یہ پڑھا کرو، تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے یہ 5 کلمات انہیں سکھائے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ جلدی دن کلمات کو یاد کرنے لگا کہ کہیں بھول نہ جاؤں، اور 5 انگلیاں ہوتی ہیں نا، تو 5 انگلیوں کے اوپر ان کو جمع کرنے لگا، یعنی ایک ایک ذکر کرتا، سبحان اللہ اپنی ایک انگلی بند کرتا، والحمد للہ دوسری انگلی بند کرتا، ولا الہ الا اللہ تیسری انگلی کو بند کیا، واللہ اکبر چوتھی انگلی، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ تو انگوٹھا بھی بند کیا، پوری مٹھی اس کی بند ہو گئی۔ تو اس طرح وہ یاد کر رہا تھا، وہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کی یہ حالت تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے میں یاد کر لوں تاکہ میں یہ بھول نہ جاؤں، تو جلدی جلدی ان کلمات کو یاد کرنے لگا، ذکر کو یاد کرنے لگا، اپنی انگلیوں کے اوپر شمار کر کے انگلیوں کو بند کر کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 5 انگلیوں کے اوپر اپنی مٹھی بند کی، ان کلمات کو گویا یاد کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ پھر وہ جاننے لگا، پھر جاتے جاتے ایک دم پلٹتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس کی مٹھی بند ہے، ان کلمات کو یاد کر رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، تکرار کر رہا ہے کہ بھول نہ جائے، یعنی ان کلمات کو حفظ کر رہا ہے وہ۔ پھر آ کے کہتا ہے، واپس آ کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا للہ عز وجل، یہ سب تو میرے اللہ کے لیے ہے، اللہ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، تمجید، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، فما لی، میرے لیے کیا ہے؟ دیکھیں اس کی سوچ کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے، تعریف کے الفاظ ہیں، پھر میرے لیے کیا ہے؟ مجھے بھی کچھ چاہیے، کہ مجھے کیا ملے گا اس ذکر کرنے سے؟ تو آپ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، کل، تم یہ دعا کرو اللہ سے، یہ ذکر کر کے یہ دعا کرو، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی۔ بہت عظیم ترین دعا، جامع ترین، مکمل ترین دعا سکھا دی آپ نے اس کو، کہ دنیا کی، آخرت کی تمام بلائیاں سمٹ گئیں اس دعا کے اندر، ایک دعا کے اندر سب کچھ آ گیا۔
کوئی دنیا کی ایسی ضرورت باقی نہیں بچی جو اس دعا کے اندر موجود نہ ہو، کوئی آخرت کی ایسی ضرورت باقی نہیں بچی جو اس دعا کے اندر موجود نہ ہو۔ ایک جملے کے اندر، ایک دعا کے اندر دنیا آخرت سب کچھ سمیٹ دیا آپ نے۔ یہ آپ کے جوامع الکلم ہونے کا نشانی تھی کہ آپ جو ہے نا وہ جوامع الکلم تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا کہ آپ ایسے کلمات ادا کرتے تھے جو کم الفاظ کے اندر گہرے معنی، گہری وسعت رکھتے تھے۔ یہ جوامع الکلم کہلاتے ہیں۔ تو یہ دعا بھی بالکل جامع دعا ہے، جوامع الکلم دعا میں سے ہے، آپ کے معجزات میں سے ہے جو آپ نے اس شخص کو سکھائی۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی، کہ تم یہ دعا کرو اس ذکر کو کرنے کے بعد، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ انسان کو مغفرت حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بخشش حاصل ہو جائے، سب کچھ مل گیا، ساری خیر و برکتیں اسے حاصل ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا ورحمنی، اور مجھ پہ رحم فرما، میری مغفرت فرما اور مجھ پہ رحم فرما۔ تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی کسی کے اوپر لگ گیا، اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے حصے کے جو اللہ تعالیٰ کے پاس رحمت ہے اس میں سے جو 100 حصے ہیں، ایک حصہ صرف دنیا کے اندر نازل کیا ہے۔ تو پوری دنیا کا جو نظام چلتا ہے، پوری دنیا کی مائیں اپنے بچوں کے اوپر رحم کرتی ہیں، بچوں کی پرورش ہوتی ہے، صلہ رحمی ہے، والدین کے معاملات، میاں بیوی کے، خاندان کے، معاشرے کے، یہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، اور صرف انسانوں کی مائیں نہیں، جانوروں کی مائیں بھی ہیں اس کے اندر، تمام مخلوقات کی مائیں ہیں، تمام کی تمام دنیا کے اندر پورے کا پورے جو یہ سب کچھ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہیں۔ اور کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس ایک حصے کی رحمت کو بھی 99 رحمتوں کے اندر شامل فرما کے پھر 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کا حساب لے گا۔ کتنا رب اور مہربان ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ تو وہ رب رحمان نے بڑی عظیم دعا جو ہے نا اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھائی ہے کہ اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم، میری مغفرت فرما دے اور مجھ پہ رحم فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کہتے ہیں سلامتی کو، نقصان سے بچ جانا، پریشانی سے بچ جانا، مصیبت سے بچ جانا، گمراہیوں سے بچ جانا، فتنوں سے بچ جانا، دنیا کے اندر تکلیفوں سے بچ جانا، اور نیکی کرنے کی توفیق ملنا، نیکی کرنا آسان ہو جانا، یہ ہے عافیت۔ عافیت کا مطلب آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ صحابہ کرام کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ صحابہ کرام آتے کہتے ہیں ہمیں کوئی دعا سکھائیں، آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ کسی اور موقع پہ کوئی اور صحابی آتے کہتے ہیں ہمیں دعا سکھاؤ، آپ کہتے ہیں عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ اور جس شخص کو آپ مسلمان کرتے اسے نماز سکھاتے، اسے یہ دعا بھی سکھاتے کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ تو جس سے عافیت مل جائے اسے سب کچھ مل جائے، کیونکہ عافیت کا مطلب یہی ہے کہ سلامتی مل جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نجات مل جائے، انسان مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، گمراہیوں سے، گناہوں سے بچ جائے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے۔ جس کو عافیت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ دیکھو 5 دعائیں ہیں، یہ 5 دعاؤں کے اندر چھوٹے چھوٹے 5 الفاظ ہیں، لیکن ہر لفظ اتنا جامع ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک لفظ سے بھی سب کچھ مل جاتا ہے۔ اللہ مغفر لی، جس کو مغفرت مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ ورحمنی، جس کے اوپر اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا، ایک ذرہ بھی جس کو مل گیا، اللہ کی رحمت کے ایک حصے کی رحمت کا ایک ذرہ بھی مل گیا، اسے سب کچھ مل گیا۔ وعافنی، جیسے عافیت مل گئی اسے بھی سارے اس کے مسائل حل، اس کا بیڑا پال دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وحدنی، اور مجھے ہدایت دے۔ ہدایت دنیا کی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت ہے کہ انسان کو صحیح راستے کی، صراط مستقیم کی، حق کے راستے کی، کتاب و سنت کے اوپر چلنے کی ہدایت مل جائے، سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ تو اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، ورزقنی، اور مجھے روزی عطا فرما۔ اب یہاں ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے کہ روزی سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا۔ روزی سے مراد کھانا پینا نہیں ہے، یہ ادھورا مفہوم ہے۔ روزی سے مراد انسان کی تمام ضروریات ہیں۔ کھانا پینا بھی روزی ہے، لباس بھی انسان کے لیے روزی ہے، رہائش گھر ہونا چاہیے وہ بھی روزی ہے، گھر کے اندر گھر والی چاہیے، ٹھیک ہے، میاں کو بیوی چاہیے، بیوی کو شوہر چاہیے، یہ بھی روزی ہے، میاں بیوی کو پھر اولاد چاہیے، یہ بھی روزی ہے، دنیا کے سارے معاملات ہیں، شفا ہے، معاش ہے، یہ ساری ضروریات روزی ہیں۔ پھر جنت کے اندر روزی چاہیے، مرنے کے بعد بھی کھانا پینا چاہیے نا، تو ورزقنی میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے کہ دنیا میں بھی ساری ضرورتیں پوری کر دے اور آخرت کے اندر بھی جنت عطا کر دے۔
تو ایک ایک لفظ کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے، اور 5 عظیم ترین الفاظ، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ جب اس شخص نے یہ دعا سنی تو بہت خوش ہو گیا کہ مجھے بھی اتنی عظیم ترین دعا جو ہے نا وہ مل گئی، کہ لگا رکیے رکیے میں ذرا اس کو بھی جو ہے نا محفوظ کر لوں۔ پھر وہ اپنے دوسری ہاتھ کی مٹھی کے اندر نا ان الفاظ کو جمع کرنے لگا یاد کرتے ہوئے۔ پہلی مٹھی میں کیا تھا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کے بعد 5 دعائیں، یہ تو سب یہ فرما کہ یہ سب تو اللہ کے لیے ہے، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اس کو جو دعا سکھائی گئی تو وہ بھی 5 انگلیوں سے ایک ایک انگلی جمع کرتا، اپنی مٹھی بند کرتا، کو دعا کو یاد کرتا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ تو اسی طریقے سے وہ اس دعا کو یاد کرتے کرتے دونوں مٹھیاں بند تھی اور چلا گیا، وہ چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هذا فقد ملأ يده من الخیر۔ جب اس کیفیت سے وہ چلا گیا، دونوں مٹھیاں اس کی بند تھی، تو سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص تو ساری کی ساری بلائیاں سمیٹ کے لے گیا، یہ سب کچھ لے کے، ساری خیر و برکتیں لے گیا، یہ سب کچھ اس کو مل گیا۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آیا تھا خالی ہاتھ، یہ آیا تھا خالی ہاتھ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نیکی کرنے کے مواقع، قرآن پڑھ نہیں سکتا میں، عمر ایسی ہو گئی ہے، لیکن اب جو جا رہا ہے تو اپنے دونوں مٹھیوں میں دنیا کی آخرت کی ساری بلائیاں سمیٹ کے لے جا رہا ہے۔ تو بڑی عظیم ترین یہ ذکر ہے، بڑی عظیم جو ہے نا یہ الفاظ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھے ہم اپنی اس ڈھال کو بھی، کہ جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے، اور یہ بڑے عظیم جو ہے نا یہ دعا بھی ہے۔ تو ہم کیا ذکر کریں؟ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وہدنی ورزقنی۔ تو اس دعا کو، اس ذکر کو کثرت سے پڑھیں روزہ رکھیں انشاءاللہ۔ اور ان کلمات کو احب الکلام کہا گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ اربعہ، کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلمات جو ہیں وہ 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، جن کلمات سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ احب الکلامی الی اللہ اربعہ، وفی روایت اخری افضل الکلام، ایک روایت میں افضل الکلام کا ذکر ہے، یعنی افضل کلام بھی یہی ہے اور سب سے محبوب کلام بھی اللہ تعالیٰ کو یہی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ جو 4 کلمات ہیں، جو ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور روایت وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لان اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کلمات کو ادا کروں، اپنی زبان سے یہ ذکر کروں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الیہ، یہ میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے، کس چیز سے؟ مما طلعت علیہ الشمس، ان تمام چیزوں کے اوپر جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور سورج طلوع کہاں ہوتا ہے؟ اس دنیا کے اوپر، یعنی اس دنیا کی تمام چیزیں، اس دنیا کے تمام خزانے، پوری دنیا ایک جگہ اکٹھی کر دی جائے تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے خزانوں سے زیادہ محبوب مجھے ان کلمات کا پڑھنا ہے، ان کلمات کا ذکر کرنا ہے، یعنی مجھے یہ پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کے سارے خزانے مجھے مل جائیں، میرے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، میری چاہت یہ نہیں ہے، بلکہ میری چاہت تو یہ ہے، مجھے تو یہ بات پسند ہے اس دنیا سے ملنے کے بجائے کہ میں ان کلمات کو ادا کر لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زیادہ محبوب کلمات ہیں، پوری دنیا سے بھی زیادہ میرے لیے زیادہ محبوب یہ کلمات ہیں۔ تو بڑے عظیم اس کے فضائل ہیں، بڑے عظیم اس کی خیر و برکات و ثمرات ہیں۔ تو الحمدللہ احادیث تو مکمل ہوئی آج کے درس کی، لیکن ایک آخری کے اندر ذرا سی اس کی تفسیر بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم جب زبان سے یہ ذکر کریں گے، اور یہ جہنم سے ڈھال بھی ہے اور ہمارے لیے ایک نجات کا سبب بھی ہے اور عظیم ترین جو ہے نا خیر و برکتیں ہیں، ہمیں اس کا معنی مفہوم بھی پتہ ہونا چاہیے، شعور کے ساتھ سمجھتے ہوئے ان کلمات کو ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان پہ تو اللہ کا ذکر ہو لیکن نہ معنی پتہ ہے، نہ مفہوم پتہ ہے، عقیدہ ہمارے، اعمال ہمارے اس کے منافی ہوں، پھر یہ کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ زبانی ذکر کام نہیں آتا جب تک اس ذکر کی معرفت نہ ہو، اور وہ ذکر دل کی گہرائی سے نہ کیا جائے، یقین کے ساتھ نہ کیا جائے۔ کوئی بھی ذکر اس وقت فائدہ دیتا ہے جب اس کا معنی مفہوم بھی پتہ ہو اور یقین کے ساتھ کیا جائے، دل کی گہرائی کے ساتھ کیا جائے، اور انسان کا عمل بھی اسی عقیدے کے مطابق ہو۔ تو سبحان اللہ یہ پورا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہے،
سبحان اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب یہ، اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر خوف سے پاک ہے، ہر اندیشے سے پاک ہے، ہر قسم کی جو ہے نا وہ جتنی بھی کوئی عیب ہو، کمی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں، ان سب سے پاک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ یہ سبحان اللہ، یہ کلمہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شرک سے برت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اور الحمدللہ اس کا مطلب ہے کہ تمام کی تمام تعریف جو ممکن ہے، تمام کے تمام شکر جو ممکن ہے، اللہ کی تعریف کا حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کا کمال، ہر قسم کی اچھائی، ہر قسم کا شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں اہل علم ایک عظیم نقطہ بیان کرتے ہیں جو سمجھنے کے لیے بہت ہی علمی نقطہ ہے اور بہت اہم نقطہ ہے۔ اس نقطے کو سمجھ کے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ معرفت حاصل ہوگی، اور یہ کلمات جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ترازو میں وزنی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ علمی نقطہ کیا ہے کہ سبحان اللہ کے اندر پورا وہی مفہوم واضح ہو جاتا ہے جو لا الہ کے اندر ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، تو سبحان اللہ کے اندر یہ نفی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کلمہ نفی، کلمہ اثبات ہے۔ نفی کس کے لیے؟ من دون اللہ، غیر اللہ کے لیے، سب کے لیے، کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی فائدہ دینے والا، کوئی نقصان دینے والا نہیں۔ پھر الا اللہ، یہ کلمہ اثبات ہے کہ سوا ایک اللہ کے ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ثابت کرنی ہے۔ نفی کرنی ہے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سب کی، ہر قسم کی عبادت کو من دون اللہ، غیر اللہ سے نفی کرنی ہے، پھر ہر قسم کی عبادت کو ثابت کرنا ہے ایک اللہ کے لیے۔ تو توحید مکمل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نفی اور اثبات کے ساتھ ہے توحید۔ تو اہل علم یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ کا وہی معنی بنتا ہے، وہی مفہوم، وہی اس کی تفسیر بنتی ہے جو لا الہ کی تفسیر ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں، یہ کلمہ نفی ہے۔ سبحان اللہ کلمہ نفی ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے بری ہے، ہر عیب سے بری ہے، ہر قسم کے شرک سے بری ہے۔ والحمدللہ، اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ الا اللہ کلمہ اثبات جو ہے کہ توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے، نفی اور اثبات، کہ سبحان اللہ کلمہ نفی، الحمدللہ کلمہ اثبات، تو دونوں کو ملا کے جب ادا کریں گے سبحان اللہ والحمدللہ، اس کا معنی مفہوم وہی بنے گا جو لا الہ الا اللہ کا بنتا ہے، اللہ کی توحید کا۔ پھر ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہاں بھی وہی بات سمجھنے کے لیے ہے کہ نفی اور اثبات کے ساتھ پھر یہی عقیدہ دہرایا جا رہا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے سوا ایک اللہ کے۔ تو ہر قسم کی عبادت کو خالص کرنا ہے اللہ سے، اللہ کے لیے، اور شرک سے بچنا ہے۔ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی۔ تو اللہ ہر قسم کی جو ہے نا ساری کی ساری کبریائی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اس معنی مفہوم کو سمجھیں گے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھیں گے شعور کے ساتھ، تفسیر کو سمجھتے ہوئے، جب ان کلمات کو ادا کریں گے اور دل کے اندر یقین ہوگا، عقیدہ پختہ ہوگا، یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ جب اس کلمات کا ذکر کریں گے، اور عمل بھی اسی عقیدے کے مطابق ہوگا کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے مخلص ہے اور شرک سے بچ رہا ہے، پھر یہ کلمات جتنے بھی احادیث بیان ہوئی ہیں، اس ذکر کے فضائل میں اور بھی بہت ساری احادیث ہیں جو ہم بیان نہیں کی وقت کی کمی کی وجہ سے۔ تو جتنے بھی فضائل ثابت ہیں اس اللہ کے ذکر کرنے کے، وہ سب کے سب فضائل ہمیں حاصل ہوں گے، ساری کی ساری ہمیں انشاءاللہ فائدے حاصل ہوں گے، خیر و برکتیں حاصل ہوں گی جب ہم اس ذکر کو کریں گے کثرت سے، اور معنی مفہوم سمجھتے ہوئے شعور کے ساتھ، دل کی یقین، دل کی گہرائی کے ساتھ اور عمل کے ساتھ۔ تو یہ بہت عظیم ذکر ہے، تو ہمیں رمضان کے اندر روزے رکھ کے اس ذکر کو بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ اللہ وقت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔